بك خير الخلق كلهم. ویلکم بیک ناظرین. قاری صاحب نے سبع قرات بتائیں. قاری صاحب نے بتایا کس طرح حافظ جو ہے وہ رمضان میں قرآن کریم کا بار بار پڑھتا ہے، سپارے کو یاد کرتا ہے. لیکن یہ رمضان صرف قاری صاحب کے لیے تو نہیں ہے، یہ قرآن تو صرف قاری صاحب کے لیے نہیں اترا ہوا. یہ قرآن جو ہے یہ ضابطہ حیات صرف مولوی یا قاری یا عالم یا داڑھی والے کے لیے نہیں ہے. یہ ضابطہ حیات تمام امت کے لیے ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور اس ضابطہ حیات کو اپنانے سے ہی ہمیں کامیابیاں، راحتیں، عزتیں، عظمتیں مل سکتی ہیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ اکرام ملا ہے کہ رمضان اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں. قرآن کریم کو صبح سے لے کر شام تک رمضان میں پڑھنے والا اللہ کی عنایات کے نیچے ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہوتی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے مساجد میں کس طرح قرآن کریم کے لیے تراویح میں اہتمام کیا جاتا ہے. میرے عزیزو، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے بارے میں کہا الیوم، قرآن کریم کی آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی اور نہ ہی قرآن میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے، نہ ہی قرآن میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ ہی قرآن نے کسی کو تحریف کی رب کریم کی طرف سے طاقت و ہمت دی جا سکتی ہے. یہ قرآن ہر مسلمان کا ہے، یہ قرآن ہر مسلمان کا ہے اور اس قرآن کو ہر انسان پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس ضابطہ اخلاق کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے اس ضابطہ حیات کو چھوڑ رکھا ہے. قرآن الحمد سے والناس تک پوری کی پوری انسانی زندگی کا ضابطہ ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کہیں اور سے ضابطہ حیات تلاش کرتے ہیں. اللہ کریم نے جو ہمیں ضابطہ حیات دیا ہے کیونکہ پالنے والا بھی ہمارا رب ہے. یہ نہیں ہے کہ پالنے والا کوئی اور ہے، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، پالنے والا بھی ہمارا رب ہے اور قرآن رب کی کتاب ہے. اس لیے رمضان المبارک کے اندر اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر رشتے میں لے آئیے اور اس کو سمجھیے، اس میں ڈوب جائیے. جب آپ قرآن کریم کے سمندر میں ڈوبیں گے آپ کو ایسے جوہر و لال ملیں گے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں ایسی کامیابیوں کا، ایسی راحتوں کا، ایسی عزتوں کا. اور یہ تصور کر لینا کہ قرآن و حدیث صرف علماء کے پڑھنے کے لیے ہے، یہ بہت ہی غلط ہے. قرآن اور حدیث اتنا ہی آپ کا ہے اور میرا ہے جتنا کسی عالم، کسی پیر، کسی مولوی کا ہے. جس طرح اللہ کا ایک ہونا اور اس کا کوئی شریک نہ ہونا یہ سب کے لیے اقرار توحید ضروری ہے. اللہ کو ایک سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، حاضر ناظر جاننا، علم غیب والا جاننا، یہ تصور رکھنا کہ میری اچھائی برائی اللہ کے علم میں ہے،
جس طرح یہ عقیدہ جو ہے وہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ عقیدہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بڑا ضروری ہے، میں آج مسئلہ بھی بتاتا جاؤں یہاں پر آپ کو، کہ جب ہمارے ہاں صبح صبح ہم دیکھتے ہیں برکت کے لیے ٹیپ ریکارڈ لگا دیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کا، اور یا گاڑی میں بیٹھے کیسٹ لگا دی تلاوت کی رمضان میں، اور گپے ٹیلی فون پہ لگا رہے ہیں ہم۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم سے اپنے ربط کو جوڑ لو۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کے بہت سارے اشکال دور ہو جائیں گے، پھر آپ کو نظر آئے گا قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین جبر کا نام نہیں ہے، دین وحشت کا نام نہیں ہے، دین قتل و قتال کا نام نہیں ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے جو جہاد کا بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے تو جہاد ہے کیا چیز۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے جو انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے کیا چیز۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن بچوں کے ساتھ کس طرح کے سلوک کی اجازت دیتا ہے۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ جو ایک طبقے کی سوچ ہے کہ قرآن کو پکڑ لو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ جاہل طبقہ ہے جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے ہمیں قرآن و حدیث سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بخاری شریف احادیث کی کتاب تیار کی، جمع کی، اس میں حدیثیں کبھی آپ پڑھیں کتنی محنت امام بخاری نے کی، کس کس جگہ کتنے کتنے لمبے سفر کیے، اور پھر حدیث کو ایک بار نہیں کئی معیار پر پرکھا، حدیث لانے والے کو دیکھا، حدیث جس سے سنی اس کو دیکھا، اس کے اعمال افعال اطوار کو دیکھا، اور پھر اس حدیث کو بیان کیا۔ اس لیے قرآن کی تشریح حدیث ہے، جیسا کہ سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن سے آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیسی تھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور آج جب ہم قاری صاحب سے بات کر رہے تھے تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک بچہ جو اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کر کے محفوظ کر لیتا ہے، وہ کس طرح کس جذبے کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میں ناظرین و حاضرین آپ سے کہوں گا کہ خود عربی زبان سمجھیے، سیکھیے، خود قرآن کریم کی تشریح و ترجمہ کو پڑھیے، احادیث مبارکہ کو پڑھیے، اور جیسا کہ ہم ای میل ایڈریس بھی دیتے ہیں، اگر آپ کو رمضان المبارک جب تک ہمارے یہ پروگرام جاری ہیں کوئی چیز پوچھنی ہے تو ہمارے جو اسکالر علماء پروفیسر حضرات آتے ہیں، ہم آپ کے سوالوں کے جواب ان سے لے کر آپ کو دے سکتے ہیں۔ یہ پروگرام
شروع ہی ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ رشد و ہدایت کے وہ بند دروازے جو کسی تعصب کی وجہ سے بند ہیں وہ کھل سکیں، دین اسلام کی بات ہم کر سکیں جہاں تک ہو سکے۔ میں قاری صاحب کا بڑا ممنون ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ قاری صاحب جاتے جاتے جو عید قریب آتی ہے، جو منزل ختم ہونے کی طرف جاتی ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب قرآن کریم 27ویں شب کو ختم اکثر جگہ ہوتا ہے، تلاوت مکمل ہوتی ہے، تو کیا اس وقت فیلنگ ہوتی ہیں ایک حافظ کی، ایک قاری کی؟ اس وقت اس کو کیا جذبہ ہوتا ہے اس کا، اور اس کے دل میں کیا خواہش ہوتی ہے؟ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہوئے تو ہر مسلمان کا ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے رہے، اور یہی جذبہ ایک قاری کا بھی ہوتا ہے، خصوصاً جس وقت قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو اس وقت ویسے ہی ایک ٹیمپو بن چکا ہوتا ہے، اور حافظ قرآن جو تراویح میں سنانے والا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ابھی میں اور سناؤں، قرآن پاک بار بار پڑھوں۔ تو ایک طرح سے مغموم کیفیت ہوتی ہے ہر حافظ کی، ہر مسلمان کی ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ وقت گزر گیا، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے، اور ہم اس مہینے کے اندر اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ تو ہر شخص کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے بات سنی قاری صاحب، چاہیے تو یہ ہے کہ جس دن قرآن ختم ہو قاری بڑا خوش ہو، لیکن نہیں، قاری اس دن غمزدہ ہوتا ہے کہ یہ مقدس، مطہر، اچھا، پاک، صاف مہینہ میرے سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم سے بھی روزے بڑی تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم ان کو قیمتی بنا لیں۔ اور وہی ایک بات جو میں روز کہتا ہوں کہ اس قیمتی بنانے میں اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، اپنے دسترخوان چھوٹے کیجیے، اور ان دسترخوانوں کی وسعت اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے بڑھا دی۔ قرآن کی بات ہے تو کہوں گا خدا را اتنے مصروف مت ہو جائیے کہ رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں۔ ہر صبح، ہر شام، افطار و سحر کے وقت قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ جب ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو بہت ساری جہالتوں سے بچ جائیں گے۔ مجھے بھی، اس وطن کو بھی جو آپ کا اور میرا وطن ہے، اور اپنے اہل وطن کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك